تو وہ بیچاری برداشت کرتی ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے، برداشت کرتی ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کے بچے جوان ہو جاتے، کہ بیٹے جوان ہو جاتے، پھر وہ برداشت نہیں. ہمارے بیٹے جوان ہو، ہمارے بچے اب جوان ہیں، کہتے ہیں ماں نہیں، اب تجھے ہم اور تکلیف نہیں سہنے دیں گے، تیرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. جی جی سر یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن کے بعد جو آپ کے جذبات تھے اور جو چیزیں تھیں کہ آپ نے کہا کہ بھابھی سے کہ اب ہم پی او کے کو گلگت بلتستان کو بھی آزاد کرا لیں گے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی کرنٹ سرکار آزاد کرائے گی؟ کیوں کہ اس وقت تو پراکسی کی تعداد بڑھ گئی ہیں، ٹیررزم کے واقعات روز ہو رہے ہیں. کل سوپور میں ہوا، جس کو بھی پاکستان اگینسٹ انڈیا خوب پھیلا رہا ہے، اور یہ بھی انڈیا کی ایک کمزوری ہے فورن آفس کی کہ وہ اس اپنے نیریٹو کو آگے نہ لا سکا. روز کی بنیاد پہ جموں اینڈ کشمیر میں ٹیررزم کے واقعات بھی ہو رہے ہیں اور پولیس مقابلے اور پولیس انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی یہ گورنمنٹ مودی سرکار کسی اسٹیج پہ آ کے پی او کے اور جی بی کو بائی فورس حاصل کر لے گی، اسپیشلی چائنا موجود ہوتے ہوئے؟ دیکھیے عارف بھائی، یہ تو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیا موجودہ بی جے پی کی سرکار چھڑا لے گی. دیکھیے یہ سوال تو اس کا جواب سیدھا سیدھا یہ بنتا ہے کہ دلوں کے بید تو خدا جانتا ہے. میں سوال کو اگر آپ اجازت دیں تو ریفریز کرنا چاہوں گا. جی وہ اس طرح کہ کیا بی جے پی کی سرکار پی او کے اور گلگت بلتستان کو آزاد کروا سکتی ہے؟ جی کروا سکتی ہے، بتائیں. ہاں، یہ سوال ہونا چاہیے. کروا سکتی ہے، اور اگر کروا سکتی ہے تو اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا؟ جی 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 یہ امپورٹنٹ ہے. کہ ہندوستان کے پاس یہ گولڈن چانس ہے کہ وہ اپنے تمام علاقوں کو جو کہ چائنا نے قبضہ کیا ہوا ہے اور پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو واپس حاصل کر سکتی ہے. آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ فورن آفس کچھ نہیں کرتا یا کم کرتا ہے یا اتنا نہیں کرتا جتنا اس کو کرنا چاہیے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 70 سالوں سے بھارت کی جو بیوروکریسی ہے اور بھارت کا جو فورن سروس اس میں شامل ہے بیوروکریسی میں، اس کے اندر جو ماضی کی حکومتیں تھیں انہوں نے اپنے پسندیدہ لوگ بٹھائے ہوئے تھے اپنی فورن پالیسی کے نیریٹو کو آگے دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے. تو سب سے پہلے تو ان کی چھانٹی کرنی پڑے گی، اوور آل کرنا پڑے گا پوری فورن سروس کو، اور پوری فورن سروس کو اس جموں کشمیر کے مدعے پر ری ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2، اس میں جو ہے وہ انڈیا کو، دیکھیں پاکستان نے تو ایک فیک آزادی کی جنگ کا ڈرامہ رچایا آبادی میں، لیکن بلوچستان میں جو تحریک چل رہی ہے آزادی کی وہ تو فیک نہیں ہے، وہ تو صحیح اصل ہے، وہ تو بنگالیوں کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے، یہاں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی آپ اتنے سال پاکستان میں رہے ہیں تو یہ ہے تو وہ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ یہ سمجھیں کہ ہم وہ دکھی دلہن ہیں جس کو بیاہ کے تو آپ لے آئے، لیکن پھر آپ نے اس کی سہاگ رات آپ نے کہا کہ تمہارے لیے بستر بچھایا ہم نے کچن میں، وہاں تم نے سونا ہے. صبح اٹھو گی یہ برتن دھونے ہیں، اتنے دیوروں کا ناشتہ بنانا ہے، اتنے جیٹھوں کے لیے روٹی پکانی ہے، اس کے بعد گھر کے یہ سارے کپڑے بھی تم نے دھونے ہیں، یہ صفائی بھی تم نے کرنی ہے. اس کے بعد شام کو تمہارا خامد آئے گا، وہ تمہیں 4 جوتے مارے گا، وہ بھی تم نے کھانے ہیں. رونا بھی نہیں ہے، رو گی تو جیٹ سنے گا وہ بھی آ کے مارے گا کہ تم شور کر رہی. تو وہ بیچاری برداشت کرتی ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے، برداشت کرتی ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کے بچے جوان ہو جاتے، کہ بیٹے جوان ہو جاتے، پھر وہ برداشت نہیں. ہمارے بیٹے جوان ہو،
ہمارے بچے اب جوان ہیں، کہتے ہیں ماں نہیں، اب تجھے ہم اور تکلیف نہیں سہنے دیں گے، تیرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یہ سسرال سے ہم جا رہے ہیں۔ میرے والد صاحب مہاجر ہو کے آئے تھے پاکستان، جلندھر ڈی اے وی کالج میں پڑھتے تھے، ایف ایس سی میں، پاکستان آئے، پھر ڈو میڈیکل کالج میں ان کو ایڈمیشن ملا، وہاں وہ ڈاکٹر بنے۔ وہ مہاجر تھے، ان کو ہاسٹل میں انہوں نے 4 سال کمرہ نہیں دیا، گریک روڈ کے ریلوے اسٹیشن پہ 4 سال میرا باپ سویا، 4 سال ایک کمبل تھا، کتاب نہیں خرید سکتے تھے، تو جو کتاب دوست نہیں پڑھ رہا ہوتا تھا وہ لے آتے تھے، اور لالٹین کے نیچے اسٹیشن ماسٹر کا وہ کمرے کے باہر لالٹین تھی، وہ لیمپ تھا، اس کے نیچے پڑھتے تھے اور وہاں سوتے تھے۔ 5th ایئر میں جا کے ان کو کمرہ ملا، وہ بھی حسن ناصر ہوتے تھے، ایک لیڈر ہوتے تھے کراچی کے، حسن ناصر، جن کو ایوب خان نے قتل کیا۔ وہ حسن ناصر کے کہنے پر کچھ مہاجر لڑکوں نے یہ کیا کہ شفٹ لگا دی کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ ہاسٹل کے کمرے سے میں نہیں ہے تو ایوب کو وہاں سلا دو، تو بس بہت ہو گیا نا۔ تو بلوچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، ہم ایسے ہی نہیں کھڑے ہو گئے کہ ہم نے نہیں رہنا پاکستان کے ساتھ کسی قیمت پہ، جان چلی جائے، جان جاتی ہے جائے، ہم نے نہیں رہنا۔ بلوچستان کے لوگ ہر روز اغوا ہو رہے ہیں، ریپ سیلز بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو اغوا کر کے فوج لے جاتی ہے، ان کا ریپ کر کے مار کے ان کو پھینک جاتی ہے۔ بلوچستان میں جو اس وقت آزادی کی تحریک ہے وہ جینون آزادی کی تحریک ہے، تو ہندوستان کو چاہیے کہ اس بلوچستان کی آزادی کی تحریک جو ہے اس کو تقویت دے، اس کو سپورٹ کرے، جیسے بنگالیوں کی ہیلپ انہوں نے کی۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ بلوچستان کی گورنمنٹ ان ایگزائل بنائی جائے اور گورنمنٹ ان ایگزائل کا دفتر دلی میں کھولا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے۔ دوسری چیز، اسی طرح سے جو پی او کے اور گلگت بلتستان ہے، اس کے لیے گلگت بلتستان اور پی او کے کا کوئی بندہ لداخ میں بٹھایا جائے اور ایک جموں میں بٹھایا جائے۔ یہ جو واپس آنا ہے، ان دھرتیوں نے ہمارے بھارت میں شامل ہونا ہے، اس کے پیپر ورک شروع کرے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے، جتنے لوگوں کو مارا ہے ان کے ناموں کی لسٹ نکالو، جن کی جائیدادوں پہ قبضے کیے ان کی لسٹیں نکالو۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2.5 لاکھ ہندو انہوں نے مار دیا 4 دن میں، بیچ میں مسلمان بھی مار دیے جموں میں، جی میرپور میں، مظفر آباد۔ ہاں، پھر انہوں نے ہماری عورتوں کو اٹھا کے لے گئے، 2 روپے میں راول پنڈی میں ہماری ماں بہنوں کو بیچا، 2 روپے۔ اس میں ہندو عورتیں تو تھیں مسلمان عورتوں کو بھی لے گئے، خوبصورت عورتیں ہماری، انہوں نے دیکھا گوری چٹی ہیں، ٹرکوں کے ٹرک اٹھا کے لے گئے، آج تک ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ایک بندہ بٹھائیں یہ لداخ میں، دیکھیں ہمیں اس وقت گلگت بلتستان میں 3 لاکھ بوری چاول کی چاہیے اور بلیک ہو رہی ہے وہاں، ہمارے پاس اناج نہیں ہے، پاکستان نے ہماری سبسڈی کم کر دی ہے اور کوٹا بھی کم کر دیا، 10 لاکھ بوری کا کوٹا تھا، انہوں نے 7 لاکھ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو لداخ میں ہمارا بندہ بیٹھا ہو جو لداخ کی لیفٹیننٹ گورنر سے میٹنگ کرے، اور ہم وہاں سے ٹرک لے کر کم از کم بارڈر تک تو جا سکتے ہیں، ہم کارگل سکردو روڈ تک تو لے کے ٹرک جا سکتے کہ ہم تمہارے لیے روٹی لائے ہیں، دروازہ کھولو، ہمیں آنے تو، ہمارے لوگ بھوکے مر رہے، ہم یہ تو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جموں میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اپنا بندہ، ویسٹ جموں کا بندہ وہاں آفس میں وہاں بیٹھے، چاہے سیکٹریٹ میں ایک ٹیبل لگا دیں، وہ وہاں بیٹھے، وہ پی او کے مسائل کو وہاں سے دے، تو یہ ہونا چاہیے۔ یہ کریں گے، انڈیا کی گورنمنٹ کرے گی تو کہانی آگے بڑھے گی، ورنہ یہ مار دیں گے ہمیں جس طرح مار رہے ہیں، ایسے مار دیں گے۔ انڈین میجر، ریٹائرڈ میجر ہیں گورو آریہ صاحب، انہوں نے پچھلے دنوں ایک سجھاؤ پیش کیا ہے بھارت سرکار کو
کہ بھارت کو چاہیے کہ اب اگریسولی اپنی فورن پالیسی کو ریفارم کرے، اور تبت جو کہ ایک ہسٹوریکلی ایک آزاد کنٹری تھا، اس کو چائنا نے آکوپائی کیا ہے، اس کی گورنمنٹ ان ایگزائل قائم کی جائے انڈیا میں، بلوچستان کی۔ تو جس طرح آپ ابھی فرما رہے تھے، اور خاص طور پہ آپ نے جو جموں میں اور لداخ میں ایک آفس کھولنے کا، دیٹ وڈ بی اے ویری سگنیفیکنٹ میسج ٹو پیپل اکراس the لائن آف کنٹرول ان گلگت بلتستان۔ یہیں پہ اگر ہم دیکھیں تو لداخ کے علاقے پہ حملہ ہوا ہے ابھی چائنا کی طرف سے ریسنٹلی۔ بالکل ہوا ہے۔ ایکچولی کس وجہ سے ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ بھارت کی پچھلی سرکاریں وہاں پہ کوئی کنسٹرکشن وغیرہ نہیں کرتی تھیں اور چائنا کھلم کھلا انفلٹریشن کر لیتا تھا، تو اب کرنٹ سرکار نے کچھ کنسٹرکشن